الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. بزرگان ملت، برادران عزیز، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ نشست میں آپ کی خدمت میں امت مسلمہ کے سب سے بڑے بنیادی مسئلے کی طرف توجہ مبذول کروانے کی کوشش کی گئی تھی، اور وہ مسئلہ ہے امت مسلمہ میں باہمی اتحاد، باہمی اتفاق کا نہ ہونا یا اس کی کمی کا ہونا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات عرض بھی کی گئی تھی کہ امت مسلمہ چاہے وہ پاکستانی مسلمان کی صورت میں ہے، عجم عرب کی صورت میں ہے، ایک فرد واحد کی صورت میں ہے۔ ہمارا دوسرا بڑا مسئلہ ہے قرآن و سنت سے دوری کا مسئلہ، کہ اتحاد امت اور پھر اس متحد امت کا قرآن و سنت پر چلنا، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو آج ہر پاکستانی کا مسئلہ ہے، ہر مسلمان کا مسئلہ ہے۔ دوسرے مسئلے کو اختصار کے ساتھ آج کی نشست میں ہم عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کے حکم اور اللہ رب العزت کے آخری نبی و رسول حضرت محمد عربی سب فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ہدایت کو، کی تعلیم کو سب سے مقدم سمجھیں۔ قرآن مجید میں جا بجا اس کی ہمیں تعلیم دی گئی۔ قرآن شروع ہوتا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پر چلائیے، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا، ان کے راستے پر۔ انعام یافتہ کون ہیں؟ ان میں سب سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، اور انبیاء کرام میں بھی سب سے بڑھ کر ہیں ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے انعامات سب سے زیادہ ہیں۔ یعنی ہم ہر نماز میں قرآن شروع کرتے ہی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ان کی راہ پر چلنا نصیب کر دیجیے۔ اسی لیے قرآن مجید جا بجا ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اتباع رسول کرو، اللہ بھی تم سے محبت بھی کرے گا، تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ اور کہیں ایمان والوں کو بڑے مضبوط انداز میں، دو ٹوک انداز میں فرما دیا گیا کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دیں تو اس فیصلے کو نہ ماننے کا ان کو اس معاملے میں اختیار ہو، یہ کوئی حق نہیں پہنچتا۔ کہ جب انہوں نے فیصلہ کوئی کر دیا تو اب اس فیصلے کو ماننا ہی ایمان اور اسلام ہے، اس فیصلے کو نہ ماننا یہ ایمان اور اسلام کے خلاف ہے۔ قرآن مجید سورہ نور اٹھائیے، سورہ مائدہ پڑھیے، سورہ نساء پڑھیے، سورہ آل عمران، سورۃ البقرہ، یہ ابتدائی بڑی بڑی صورتیں، 7 بڑی صورتیں قرآن کی، سورہ فاتحہ کے بعد تقریباً جو 7 صورتیں ہیں کم و بیش، انہیں السبع الطوال کہا گیا، 7 لمبی صورتیں۔ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ مجھے اللہ نے تورات کے بدلے میں عطا کی، جس نے ان کو سیکھ لیا وہ بڑا عالم بن گیا،
صحابہ کرام میں جو ان 7 صورتوں کا علم حاصل کر لیتا تھا تو اس کو بڑا عالم سمجھا جاتا تھا، اور اس کی بڑی عزت تھی، بڑا احترام تھا، اس کے فیصلوں اور ان کی باتوں کو بہت سنجیدہ انداز میں لے کر صحابہ اور امت مسلمہ ان پہ عمل پیرا ہوتی تھی کہ ان کے پاس قرآن کی ان 7 صورتوں کا علم ہے۔ ان 7 صورتوں کو پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 طرز عمل بتائے ہیں، ایک ایمان والوں کا، ایک منافقین کا۔ ایمان والوں کا طرز عمل یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان والے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو دل سے قبول کرتے ہیں۔ جو فیصلہ اللہ رسول کا، جو حکم سامنے آتا ہے اسے دل سے قبول کرتے ہیں، اس پہ کوئی دل کے اندر کوئی انکار، کوئی اعتراض، کوئی افسوس، دل میں کوئی ناپسندیدگی، کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے کہ یہ کیا حکم دے دیا، یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی، ایسا کوئی، بلکہ دل و جان سے حکم کے منتظر رہتے ہیں کہ جناب سے، بارگاہ سے کوئی حکم آئے اور ہم سر تسلیم خم کر دیں۔ بلکہ صحابہ کے الفاظ میں وہ اپنے عمل سے یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں جہاں چاہیں لے جائیں، آپ ہمیں کہیں گے فلاں پہاڑ پہ چڑھ جاؤ، اس سے چھلانگ لگا دو، ہم یہ بھی کر لیں گے۔ اب پہاڑ پہ چڑھ کے چھلانگ لگانا یہ کون سا لاجیکل عمل ہے؟ لیکن صحابہ کا ایمان ہے کہ اگر اللہ رسول یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بھی کر گزرو، اس پر بھی اعتراض نہ کرو۔ یا رسول اللہ، آپ ہمیں کہیں کہ فلاں وادی تک دوڑتے چلے جاؤ تو ہم وہاں تک دوڑتے چلے جائیں گے۔ آپ ہمیں فرما دیں کہ فلاں جگہ پہنچ کے سمندر دریا میں چھلانگ لگا دو تو یا رسول اللہ ہم اس میں بھی کودنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ اطاعت کا مقام، مرتبہ اطاعت کی کیا حیثیت تھی؟ حالانکہ سمندر میں کودنا، پہاڑ سے چھلانگ لگانا، اللہ رسول تو اس کا حکم نہیں دیتے، وہ تو زندگی بچانے کی بات کرتے ہیں، کامیابی کی بات کرتے ہیں، ہدایت کی بات کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کا ایمان کا مطلب یہ تھا، مسلمان ہونے کا مطلب یہ تھا کہ جو ان کی بارگاہ سے حکم مل جائے اس پر سر تسلیم خم، وہ سر تسلیم خم، جو ان کی مرضی ہو حکم دے، ہمارا کام ماننا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ان کے فیصلوں کو دل سے قبول کرنا، ان کے فیصلوں پہ عمل کرنا، کوئی اعتراض نہ کرنا، ان کے فیصلوں پہ معاذ اللہ کوئی ناپسندیدگی نہ کرنا۔ کیا آج کے مسلمان کا ایمان بھی اس درجے کا ہے؟ اگر اس کو کہا جائے کہ یہ باتیں اللہ کے رسول نے حکم دیا کرنے کے لیے اور یہ ان سے منع فرمایا، ان میں کچھ باتیں ہماری معاشرت سے متعلق ہوں گی، کچھ ہمارے معاملات سے متعلق ہوں گی، کچھ ہمارے حقوق سے متعلق ہوں گی، تو دیکھیے جہاں جہاں جس کے مفاد پہ زد پڑے گی، میرا مفاد مجروح ہو رہا ہے تو وہاں وہ پینترا بدل لے گا۔ تو ایمان اور اسلام کا معیار یہ ہے کہ ان کا فیصلہ آ جائے بس سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اطاعت رسول اسی کا نام ہے۔ جبکہ منافقین، قرآن بتاتا ہے، میں نے 7 صورتوں کو حوالہ دیا، ان کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ منافقین کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ حضور کی باتوں کو دل سے پسند ہی نہیں کرتے تھے، حضور کی باتوں پر اعتراضات کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کوئی بات ہمیں ملے اور ہم حضور کی اس بات پر یہ کہہ سکیں کہ اس پہ تو عمل ہی ممکن نہیں، کیسے عمل ہوگا؟ کبھی جہاد کی بات ہے، کبھی زکوٰۃ کی بات ہے، کبھی نماز کی فرضیت کی بات ہے، کبھی خواہشات نفس کو چھوڑنے کی بات ہے، کبھی مسلمانوں میں اتفاق پیدا کرنے والی بات ہے، تو وہ بہت سی باتوں پر اعتراضات کرتے۔ خالق نے ہمیں اپنے حبیب کی اطاعت کا 2 ٹوک حکم دیا امت کو، اور آج اسی اطاعت سے دوری کا نتیجہ مسلمانوں کے دنیا اور آخرت کے مسائل ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول حکم عطا فرمائیں اس پہ عمل کرو، اور جس سے وہ تمہیں منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ صحابہ کرام کے واقعات ہمارے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان کے لیے سب سے اہم عمل ہوتا تھا۔ وہ اطاعت نماز پڑھتے وقت بھی کرتے تھے، وہ اطاعت کھانا کھاتے وقت بھی کرتے تھے،
وہ اطاعت کاروبار کے وقت بھی کرتے تھے، وہ اطاعت بچوں کے شادی کے معاملات میں بھی کرتے تھے، خرید و فروخت میں بھی کرتے تھے، وہ تہذیب و تمدن میں بھی اطاعت کرتے تھے، لباس میں بھی اطاعت کرتے تھے، حتیٰ کہ ان صحابہ کرام کے اندر اطاعت کا جیسے کہ عرض کیا کہ آپ ہمیں جہاں حکم دیں ہم وہاں پہنچ جائیں۔ یہاں تک ایک صحابی حضرت جابر روایت فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ حجۃ الوداع 9 ذوالحجہ کا دن میدان عرفات میں موجود ہیں اور حج کا وقوف عرفہ اہم حج کا رکن ادا ہو رہا ہے۔ جیسے فرض کیجئے سمجھنے کے لیے اگر آج ہم عرض کریں کہ بتائیے آج کون سا دن ہے، تو سب کو پتہ ہے کہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج کون سی تاریخ ہے تو اکثر کو تاریخ بھی پتہ ہوگی، اگر مشہور تاریخ ہو تو سب کو پتہ ہوگی۔ اگر آج عید الاضحیٰ کا دن ہوتا تو سب کو پتہ ہوتا کہ آج عید کا دن ہے۔ کون سی جگہ پر بیٹھے ہیں سب کو پتہ ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہیں، اس میں کون سی پوچھنے والی بات ہے؟ لیکن یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز نبوت تھا کہ آپ بات کو دل میں اتارنے کے لیے سوال پوچھا کرتے تھے کہ تاکہ یہ لوگ متوجہ ہو جائیں اور بات کو غور سے سنیں۔ فرمایا آج کون سا دن ہے؟ صحابہ عرض کیا یا رسول اللہ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ حالانکہ پتہ ہے کون سا دن، لیکن اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ کون سا مقام ہے؟ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا آج 9 ذوالحج نہیں ہے؟ جی یا رسول اللہ ہے۔ کیا یہ میدان عرفات نہیں ہے؟ جی یہ بالکل میدان عرفات ہے۔ اور کیا یہ حج کا عظیم رکن وقوف عرفہ ادا نہیں ہو رہا؟ جی یا رسول اللہ ادا ہو رہا ہے۔ اب پھر آپ نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ جیسے آج کا دن، یہ جگہ، یہ مہینہ مقدس ہے، قابل احترام ہے، اسی طرح مسلمانوں کا آپس میں مال، جان، عزت، آبرو، تقدس وہ بھی ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہی ہے۔ جس طرح آج کے دن کی، آج کے وقت کی، اس جگہ کی کوئی ادنا بے ادبی کرنا، ادنا توہین کرنا گناہ عظیم ہے، اسی طرح کسی مسلمان کی عزت، آبرو، مال، جان کا نقصان کرنا بھی اتنا ہی برا ہے جیسے آج کے دن اور جگہ کا احترام نہ کرنا برا ہے۔ امت کو آپس میں جوڑا۔ یہ بات تو امت کو جوڑنے کے لیے امت کے احترام، محبت، باہمی تعلق کو واضح کرتی ہے، لیکن صحابی سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض اللہ کے رسول فرما دیتے کہ یہ 9 ذوالحج نہیں ہے، یہ میدان عرفات نہیں ہے، یہ یوم عرفہ نہیں ہے، تو ہم اللہ کی قسم ہم اس کو مان لیتے کہ حضور ٹھیک فرما رہے ہیں۔ کیوں مان لیتے؟ اس لیے کہ ایک ہماری نظر، ہمارا دماغ اور عقل ہے، ایک حضور نبوت سے فرما رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ہم تو غلطی کر سکتے ہیں لیکن حضور کا فرمایا ہوا غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی اطاعت اور ایمان، اللہ کے نبی پر ایمان لانے کا مقام یہ ہونا چاہیے کہ ایسا ایمان بالغیب رکھا جائے کہ اپنی نظر پہ اتنا یقین نہیں جتنا نبی کی زبان پر ہے، اپنے تجربے پہ اتنا یقین نہیں ہونا چاہیے جتنا نبی کے فرمان پر ہے، اپنے دماغ، عقل و خرد بعد میں، اللہ کے نبی کا حکم پہلے ہے۔ یہ ایمان کا مطالبہ قرآن ہم سے نبی کی اطاعت کے حوالے سے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے اور اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آج امت کا سب سے بڑا بنیادی مسئلہ آپس میں اتحاد کا نہ ہونا، دلوں کا ٹوٹا ہوا ہونا، دلوں کی دوریاں ہیں، اور دوسرا بڑا مسئلہ اللہ رسول کے احکامات اور فرامین سے دوری ہے۔ اس دوری کی کئی وجوہات ہیں۔ دوری کی بہت بڑی وجہ علم نہ ہونا ہے۔ قرآن و حدیث کا علم نہ ہونا، جب علم ہی نہیں ہوگا تو کیسے اس پر عمل کیا جائے گا؟ تو سب سے پہلا عمل تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنا، کہ ہر انسان اپنی زندگی کے اعتبار سے، ہر مسلمان اپنی زندگی کے اعتبار سے جائزہ لے
کہ میری زندگی میں کون کون سی باتیں ہیں جن کے بارے میں مجھے قرآن و حدیث کا علم سیکھنا چاہیے، اس کا صحیح علم حاصل کیا جائے۔ جب تک علم نہیں ہوگا عمل ممکن نہیں ہے، اور صحیح علم حاصل کرنے کے بعد جب علم حاصل کرنا شروع کریں گے تو تھوڑا بہت اختلاف رائے پایا جاتا ہے، اس اختلاف رائے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اختلاف رائے قرآن و حدیث کے اندر فقہی طور پر پایا جاتا ہے تو یہ ایک قدرتی چیز ہے، یہ دین کی آسانیوں میں سے ایک آسانی ہے، اور یہ امت کے لیے یہ اختلاف رحمت کا ذریعہ ہے۔ جب تک یہ اختلاف ذاتیات کی بنیاد پر نہ ہو، یہ ذاتی اناد، فرقہ پرستی، ذاتی دشمنی کی بنیاد پر نہ ہو، یہ اختلاف اخلاص نیت سے ہو، دین پر عمل کرنے کی نیت سے ہو، بغیر تشدد اور بغیر فرقہ وارانہ سوچ کے ہو، تو اختلاف کوئی چیز بری چیز نہیں ہے۔ اپنی اپنے فقہ کے مطابق عمل کیا جائے اور اس میں توازن کو ملحوظ رکھا جائے۔ یہ مسئلہ توازن کا خراب ہونا، یہ توازن کا خراب ہونا امت کو توڑنے کا ذریعہ بھی ہے اور قرآن و حدیث پہ عمل نہ ہو سکنے کا ذریعہ بھی ہے۔ توازن کا نہ ہونا، توازن سے کیا مراد ہے؟ فرض کیجئے اگر ایک مسئلے میں اہل علم کا اختلاف اس چیز کے نفل ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں ہے، ایک چیز میں اختلاف، ایک امام کی رائے ہے کہ یہ کرنا سنت ہے، ایک کی رائے ہے کہ سنت نہیں ہے، ایک کی رائے ہے کہ ایسے عمل کریں تو افضل ہے، زیادہ ثواب ملے گا، دوسرے امام کی رائے ہے کہ نہیں، افضل یہ نہیں، افضل یہ طریقہ ہے، مستحب ایک مانتے ایک نہیں مانتے۔ یہ جو جنہیں فروعی اور اجتہادی اختلافات کہا جاتا ہے، اب اس افضل غیر افضل کے اختلاف کو، سنت اور غیر سنت کے اختلاف کو اگر شدت دے دی جائے، اس کو فرقہ وارانہ ہوا دے دی جائے، تو یہی اختلاف اسلام اور کفر کا اختلاف بن سکتا ہے، یہی اختلاف اسلام اور کفر کا اختلاف بن جائے گا۔ اس اختلاف کی بنیاد پر دو فرقے، دو جماعتیں، دو دھڑے، دو الگ ذہن بن سکتے ہیں، اور وہ اپنے اپنے ڈیڑھ اینٹ کی مسجد اور اپنا اپنا مسلک، اس کا جھنڈا اٹھا کے دوسرے کے اوپر لفظوں کی اور فتووں کی گولہ باری شروع کر دیں گے، حالانکہ بیچ میں اختلاف افضل غیر افضل کا ہے، یا سنت غیر سنت کا ہے، یا مستحب غیر مستحب کا ہے، یا زیادہ سے زیادہ کوئی سنت موقدہ غیر موقدہ کا ہے، حتیٰ کہ اگر جائز و ناجائز کا اختلاف بھی ہو اور وہ قرآن و سنت کی حدود کے مطابق ہو، تو وہ کبھی بھی دلوں میں دوری پیدا نہیں کرتا، وہ اختلاف فرقے نہیں بناتا، وہ اختلاف عمل میں تو مختلف ظاہر ہوگا کہ ایک نماز ایسے پڑھ رہا ہے، ایک نماز یوں پڑھ رہا ہے، ایک نے فلاں عمل یوں کیا اور دوسرے نے مختلف کیا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بھائی کا احترام دل سے کرے گا اور دین سے متنفر نہیں ہوگا۔ آج نوجوان نسل کے دین سے متنفر ہونے کی، دین سے دور ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اختلاف رائے کو سلیقے اور طریقے سے نہ کرنا ہے۔ تو نوجوان پریشان ہو جاتا ہے، میں کس مسلک پہ عمل کروں، میں کون سی فقہ اپناؤں، میں کون سے اسلام پہ عمل کروں، اور پھر وہ لابیاں، دین دشمن عناصر کہ جن کا مقصد انسانوں کو، بالخصوص نوجوان نسل کو دین سے دور کرنا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا کر وہ پھر نوجوانوں کو دین سے اور دور کرتے کہ دیکھو دین میں پڑھو گے تو بڑی مشکل ہے، بس دین پہ عمل، بس جو دل میں آتا کر لو، جس کو ٹھیک سمجھتے ہو بس وہ کر لو، یہ زیادہ دین کے مسئلے نہ پوچھا کرو علماء سے، بس جو دل میں آتا ہے وہ کر لیا کرو، اور زیادہ دین کے مسئلے پوچھو گے تو اور دین پہ دلدل میں پھنس جاؤ گے، طرح طرح کی باتیں کر کے ایک وقت آتا ہے کہ نوجوان دین سے بالکل آزاد ہونے کو پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے جتنے اختلافات، یہ اہل علم علماء کا بھی فرض ہے، یہ عوام کا بھی فرض ہے
بالخصوص ان مسلمانوں کا کہ جو دیندار ہیں، جو 5 وقت کے نمازی ہیں، جو دین کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اپنی اولادوں کو دین پر لانا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس مسئلے میں توازن کا خیال رکھا جائے۔ اور اس مسئلے میں توازن یہ ہے کہ اپنے اسکول آف تھاٹ کے مطابق، اپنے مسلک کے مطابق صحیح علم لے کر توازن اختیار کر لیا جائے، دوسرے کو چھیڑا نہ جائے، اپنے مسلک کو چھوڑا نہ جائے۔ سادہ سا فارمولہ بتا دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم بات جس پہ عمل کرنے سے امت میں اتفاق پیدا ہوگا انشاءاللہ، جس پر عمل کرنے سے قرآن و حدیث پہ عمل کی توفیق مل جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے دین کے 80 سے 85% مسائل، بلکہ 90% بھی کہہ سکتے ہیں، دین کے 80% کم از کم احکامات وہ ہیں جن میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، وہ سب کے نزدیک متفق علیہ ہیں۔ سارے مسالک، ساری فقہیں، ساری جماعتیں سب ان پر متفق ہیں، انہی کو بنیاد بنا لیا جائے۔ مثال کے طور پر ساری فقہوں میں شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، زنا حرام ہے، شرط حرام ہے، رشوت حرام ہے، کرپشن حرام ہے، ملاوٹ حرام ہے، سود حرام ہے، رشوت اور ناجائز بھتے خوری حرام ہیں، ناجائز قبضے حرام ہیں، کمزوروں کی، بہنوں کی، خواتین کی وراثت پہ قبضے کر لینا حرام ہے، یتیموں کے مال پہ ناجائز قبضے حرام ہے، جھوٹ سے، دھوکے سے اور جعل سازی سے، جعلی کاغذات سے، جعلی دستخطوں سے جائیدادوں کا خرد برد کرنا حرام ہے۔ بے شمار وہ باتیں ہیں کہ جن میں پوری امت کا اتفاق ہے، تو اس اتفاقی دین اسلام پر سب متفق ہو جائیں۔ نماز تمام مسالک کے نزدیک فرض ہے، حج زندگی میں صاحب استطاعت پر زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، تمام مسلکوں میں یہ فرض ہے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، روزے رمضان کے فرض ہیں، سچ بولنا فرض ہے، ماں باپ کا ادب و احترام فرض ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرنا فرض ہے، خواتین پہ شرعی حدود کے مطابق پردہ کرنا فرض ہے۔ دین کے کتنے احکامات ہیں، ہم دیکھیں ہماری پوری معاشرت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی وہ باتیں ہیں جن میں اختلاف کا شاید سوچنا بھی بے وقوفی ہوگی، ایسے یقینی احکامات ہیں۔ تو ان احکامات کو سمجھ کر اس دین پہ عمل کیا جائے۔ اور ہر مسلک میں ایسے لوگ پائے جا سکتے ہیں جو ان اتفاقی احکامات پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ یہ کہنا کون سا فرقہ جنت میں جائے گا بڑا مشکل سوال ہے، لیکن جواب اس کا انشاءاللہ آسان ہے کہ ہر مسلمان فرقے کے وہ سب لوگ جنت میں جائیں گے جو اللہ رسول کے ان فرامین پر مکمل عمل پیرا ہوتے ہیں جو اتفاقی احکامات ہوتے ہیں۔ مثلا نماز فرض ہے، ہر فرقے میں نمازی لوگ پائے جاتے ہیں جو نماز پہ کمپرومائز نہیں کرتے، سچ پہ کمپرومائز نہیں کرتے، رزق حلال پہ کوئی کمپرومائز نہیں، تنگی بھی آئے گی لیکن حلال کمائیں گے اپنی دانست علم کے مطابق۔ تو ایسے ہر مسلک کے مسلمان انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اور وہ حضور کے فرمان مبارک کے مطابق ما انا علیہ و اصحابی، جب پوچھا یا رسول اللہ 72 فرقے ہو جائیں گے تو کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا وہ فرقہ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے گا۔ اب حضور کا راستہ واضح ہے، حضور کے راستے پر کوئی گنجلک نہیں، کوئی شبہ نہیں ہے ہمیں، اور اگر کسی کو ہے تو وہ اس کی اپنی ناسمجھی ہوگی یا بیان کرنے والے کے بیان کرنے میں کوئی غلطی، کوئی خامی ہوگی، ورنہ اللہ کے نبی کا راستہ بالکل واضح راستہ ہے، حیا والا راستہ، دیانتداری والا راستہ، عدل و انصاف والا راستہ، ایثار قربانی والا راستہ، محبت احترام والا راستہ، اخلاص اور للہیت والا راستہ، اور خدمت خلق، خدمت انسانیت، خدمت مخلوق والا راستہ، تقوی، توکل، استغنا،
حیا و پاک دامنی، عفت و عصمت، پاکیزگیاں، شرم و حیا، عدل و انصاف، یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی کا راستہ ہیں اور ان کے خلاف جتنی باتیں وہ اللہ کے نبی کا راستہ نہیں ہیں۔ تو یہ وہ دین ہے جو متفق علیہ ہے۔ اخلاقی چیزیں، اچھے اخلاقیات سب کو پتہ ہیں، برے عادات سب کو پتہ ہے، اس میں تو کوئی اختلاف رائے کسی عقل مند کا نہیں ہو سکتا۔ تو اس دین پہ عمل کیا جائے، یہ امت کو جوڑ بھی دے گا اور امت کو قرآن و حدیث کا پیروکار بھی بنا دے گا۔ یہی دو مسئلے بڑے ہیں امت کے آج، دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جب اختلافی چیز کا مسئلہ آ جائے تو سب سے پہلا فرض عام مسلمان کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ کہے کہ جی ہم تو اپنے بڑے علماء سے یہ مسئلہ سیکھ کے عمل کر رہے ہیں، آپ اپنے علماء سے سیکھ کے عمل کر لیں۔ یہ علماء کی بات ہے، یہ اختلاف رائے، اس مسئلے کی دلیل کیا ہے، فلاں مسئلے کی دلیل، یہ تو علماء کا کام ہے۔ اور وہ عام علماء نے جید اپنے اس دین کے علم میں رسوخ رکھنے والے، اور رسوخ رکھنے والے آج کل یقیناً ہیں لیکن نایاب ہیں، کم ہیں۔ مولوی کا، عالم کا لقب، مفتی کا لقب لگا لینا بہت آسان ہے، لیکن علم میں رسوخ حاصل کرنا، اس کے لیے عمریں ڈھل جاتی ہیں، عمریں ڈھل جاتی ہیں۔ ہم نے اپنے اساتذہ بڑوں کو دیکھا کہ 50 سال حدیث پڑھائی، لیکن اپنے نام کے ساتھ شیخ الحدیث یا محدث کا لقب لگانے سے شرماتے تھے۔ 40 سال تک دین کے فتوے دیے، فتوے کا نظام، استفتاء کا 40 سال خدمت انجام دی، لیکن اپنے نام کے ساتھ مفتی کا لقب لگانے سے ڈرتے تھے، کبھی زندگی میں استعمال نہیں کیا۔ ساری زندگی قرآن پڑھا اور پڑھایا، حدیث پڑھی اور پڑھائی، لیکن اپنے نام کے ساتھ مولانا کا لقب لگانے سے گھبراتے تھے کہ مولانا بہت بڑا لقب ہے۔ تو یہ لوگ جو رسوخ فی علم والے ہیں، ایسے علماء ہر مسلک میں پائے جا سکتے ہیں، موجود ہوں گے، یقیناً ہوں گے۔ تو جو اختلافی پیچیدگیاں ہیں، بال کی کھال، اختلافی مسائل ہیں، کون سا مسئلہ کس درجے کا ہے، اس کی کیا دلیل ہے، یہ علماء کے سپرد کر دیا جائے۔ علماء نہ ان کو عوام میں بیان کرے، نہ عوام آپس میں ان کو جھگڑے کا باعث بنائے۔ جو اتفاقی باتیں ہیں ان پر سب اتفاق کر لیں کہ بھی نماز سب پہ فرض ہے، نماز سے پہلے وضو کرنا سب پہ فرض ہے، مسجد میں آ رہے ہیں اوروں کا خیال رکھا جائے، کسی کا کندھا نہ پھلانگا جائے، کسی کو دھکا نہ دیا جائے، دو لوگوں کے درمیان زبردستی نہ بیٹھا جائے، گاڑی پارک کر رہے تو ایسے نہ کسی کو تکلیف پہنچ جائے، حتیٰ کہ جوتا بھی مسجد میں آتے وقت اتار رہے ہیں تو آرام سے اتاریں، جوتا ایسے رکھیں کہ کوئی جاتے وقت اس پہ کسی کا پاؤں نہ اٹکے، یوں پھینک کے نہ آ جائے۔ یہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن بہت بڑی تعلیم کا سبق دیتی ہے۔ مسجد سے نکل رہے ہیں تو جوتا یوں زور سے نہ مارے کہ جوتے کی اس کے پٹخنے کی آواز زمین پر زور سے آئے اور پوری مسجد میں شور ہو، گرد مٹی اٹھے، سب پر پھیل جائے۔ اب یہ باتیں، اس میں تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو مسلمان اتفاقی باتوں پر آ جائے، اختلافی باتوں کا تذکرہ کم سے کم ہو اور سکون سے جئیں اور جینے دیں۔ مذہبی اختلافات جو پھیلانے کی کوشش کریں ان سے معذرت کر لی جائے کہ بھئی آپ اپنے علماء سے یہ ذکر کریں۔ ہاں، اپنے مسلک کو سیکھنا ہے تو اپنے قابل اعتماد علماء سے دین کو سیکھ لیا جائے۔ فقہ حنفی کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، نہیں پتہ یہ دلیل کیا ہے تو اپنے علماء سے، حنفی علماء سے سیکھ لیں۔ کوئی شافعی مسلک سے ہیں تو شوافع علماء سے سیکھ لیں، کوئی حنبلی مسلک سے ہیں تو حنبلی علماء سے سیکھ لیں، کسی کا مالکی مسلک ہے تو مالکی علماء سے سیکھ لیں۔ ہمارے اس خطے کے اندر حنفی علماء سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں، اس لیے اکثر عوام مسلمان ہم لوگ وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل پیرا ہے۔ لیکن اگر کوئی فقہ حنبلی کو درست سمجھتا ہے اور وہ فقہ حنبلی کے مطابق اپنے مسائل سارے معلوم کر کے عمل کر سکتا ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں، اس لیے کہ ہمارے نزدیک چاروں فقہیں وہ نبی کے سنت پہ عمل کرنے کا ہی نام ہے۔ وہ چاروں راستے اسلام کی طرف ہی جا رہے ہیں، چاروں راستے درست ہیں۔ چاروں اماموں نے اپنی دانست کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے ہوئے
پوری کوشش کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ایک اجتہادی موقف قائم کیا ہے۔ وہ بدنیت نہیں تھے معاذ اللہ، وہ کم علم نہیں تھے معاذ اللہ، اللہ ان کو قبولیت ہی نہ دیتا۔ آج صدیاں گزر گئیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے، آج کتنے 100 سال گزر گئے، لیکن آج بھی دنیا میں ایسے کروڑوں مسلمان ہیں جو آج بھی فقہ حنفی پہ عمل کرنے والے ہیں، بے شمار ہیں جو فقہ حنبلی کو اپناتے ہیں، شافعی کو اپناتے ہیں، مالکی کو اپناتے ہیں۔ یہ چاروں بنیادی فقہ، یہ چاروں فقہیں حقیقت میں اہل سنت والجماعت ہیں، ما انا علیہ و اصحابی پہ عمل پیرا ہیں، جو نبی کا راستہ، جو صحابہ اہل بیت کا راستہ۔ اب اختلاف ہو سکتا ہے، اس اختلاف کو اس قرآن حدیث کے لفظ کی تشریح کو علماء کے سپرد کر دیا جائے۔ آج ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ علماء اور اہل علم کے کاموں کو ہر بندہ اپنی ذمہ داری سمجھے ہوئے ہے، چاہے دین کا علم بالکل نہ آتا ہو، دین کے علم سے کورا، حدیث کی تعریف تک نہ پتہ ہو، لیکن حدیث پہ بحث کرے گا، اصول تفسیر میں سے ایک اصول بھی نہ پڑھا ہو لیکن لگے گا مفسر قرآن مجید ہے، اصول فقہ کا مطلب بھی نہ جانتا ہو لیکن لگے گا بڑے بڑے فتوے دینے والا۔ تو اس لیے اختلافات ختم نہیں ہوتے، ذہنوں کے اندر انتشار ختم نہیں ہوتا کہ کس مسلک پہ عمل کرے، حل نکلتا نہیں ہے۔ نوجوان دین سے برگشتہ اور دین سے دور ہوتے ہیں کہ جی سمجھ نہیں آتی کیسے نماز پڑھیں، کیسے عمل کریں، اتنے فرقے، اتنے اختلافات۔ اس کی بہت بڑی وجہ ایک ہم بنیادی غلطی شاید کر رہے ہیں کہ اپنا کام ہمیں کرنا ہے اور اہل علم علماء کا کام ان کے سپرد کر دینا ہے، اور اہل علم کا کام یہ ہے کہ ان مسائل کو ان کی سطح پر رکھ کر، ان کی حیثیت کے مطابق، ان کے مقام و مرتبے کے مطابق اس کو سیکھیں اور سکھائیں، لیکن یوں نہ ہو کہ معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہو جائے۔ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اور انسٹا پر اور سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے لیے کوئی اختلافی مسئلہ چھوڑ دیا جائے، اب لوگ لاکھوں اس کو دیکھیں گے، مشہور ہونا آسان، سستی شہرت لینا بہت آسان، لیکن اتفاقی مسائل بیان کرنا کہ جس سے امت میں جوڑ پیدا ہو، مسلمانوں کا قرآن و حدیث کی طرف دلی رغبت پیدا ہو، تو اصل میں اسی چیز کی ضرورت ہے۔ تو آج اور گزشتہ نشست میں ان دو باتوں کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت مسلمان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اختلافات کو کم سے کم کر کے اتفاقی دین پہ عمل کی کوشش کرتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق صحابہ اہل بیت کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم اتفاق رائے اور محبت، انسانی ہمدردی، باہمی حسن سلوک کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ امت میں اتحاد بھی پیدا ہوگا اور امت قرآن و سنت پر عمل کرنے والی بھی کہلائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔